رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور کروڑہا درود و سلام ہو خاتم النبیین محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے دو طرح کے حقوق رکھے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں سب سے مقدم جو چیز ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی توحید، اور بندوں کے حقوق میں جو سب سے مقدم شریعت نے جس چیز کو رکھا ہے وہ ہے والدین کا مقام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کا حق ادا کرنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، والدین کی شان بھی کیا ہی عجیب شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ اگر کسی نیک عمل کا تذکرہ کیا، معاً بعد توحید کے اگر کسی نیک عمل کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ شریعت میں اللہ رب العالمین کے حقوق میں سب سے بڑی حق تلفی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرایا جائے اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں۔ اس گناہ کے ساتھ شریعت نے جس سب سے بڑے گناہ کے بعد اگر کسی گناہ کو رکھا وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی حق تلفی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ تو آپ اس سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ اگر کسی نیک عمل کا ذکر کیا تو وہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور شریعت نے سب سے بڑے گناہ شرک، سب سے بڑے جرم، سب سے بڑے ظلم شرک کے ساتھ اگر کسی عظیم گناہ کا ذکر کیا تو وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔
میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ آپ کو حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ کوئی استحبابی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں، حکم ہے اللہ رب العالمین کا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، خاص طور سے اس موقع پر جب وہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، جو وقت ان کے بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، اف تک تمہیں نہیں کہنا ہے۔ اف یہ بے ادبی کا سب سے کم درجے کا جو لفظ ہے، یہ بے ادبی کا سب سے کم درجے کا لفظ یہ اف ہے، کہ آپ سے کوئی کام کہا جائے تو آپ کہتے ہو اوفو، یہ بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا، اپنی ناگواری کا احساس کرتے ہیں۔ تو کوئی کام جب آپ سے کوئی شخص کوئی کام کہے تو آپ کہتے ہیں اوف، یعنی اپنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے والدین آپ سے یہ کام کہیں، کوئی کام کہیں، تو آپ ان کو اف تک نہ کہیں، گرچہ آپ اپنے والدین کی بات مانیں، وہ کام ضرور کریں، لیکن اپنی اس ناگواری کے احساس کو ظاہر مت کریں، آپ خوشی خوشی وہ کام کریں۔ اگر مفسرین لکھتے ہیں اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا اف سے تو اللہ رب العالمین اس کو ذکر فرماتا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تم ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان کو مت جھڑکو مت ڈانٹو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان سے اچھی بات کہو۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کیا معنی ہوتا ہے؟ کریم ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت ہی سخی ہو۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کریم ہے، بہت سخی ہو، جو توقع سے زیادہ عطا کرتا ہو۔ کوئی شخص کوئی کسی کے ہاں آپ کام کرتے ہیں، مان لیجیے آپ سے مطالبہ اس کا 100 روپے کا ہے، آپ کو 200 روپے وہ دے دے، تو آپ کے حسن ظن کے مطابق آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا ہی سخی آدمی، یعنی میری اتنی توقع اس سے تھی لیکن وہ اس سے زیادہ مجھے دے رہا ہے۔ تو اسی طرح سے والدین سے آپ بہترین بات کہیں، وہ باتیں جو والدین آپ سے توقع رکھتے ہیں ان توقع سے مزید اچھی باتیں آپ ان سے کریں، یہ ہے قول کریم، کہ اپنے والدین سے اچھی گفتگو کرو، بہترین بات کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رحمت و شفقت کے بازو ان کے لیے پھیلا دو، اور اپنے رب سے یہ دعا کرو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو میرے والدین کے ساتھ اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی اور میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا مقام۔ اور آپ دیکھیے کہ جب شرک کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، بالکل بتائیے ہمیں آپ۔ کہا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اللہ رب العالمین کے سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے، گناہ ہے، تو وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد تو وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ہر انسان کے لیے، ہر مومن ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ آپ اس کی مثالیں دیکھیں کہ نبی کریم اللہ رب العالمین نے جا بجا کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ تذکرہ فرمایا کہ کس قدر وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، کس قدر وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے۔ جب یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ وہ یحییٰ علیہ السلام وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے، وہ ظالم اور نافرمان نہیں تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تو فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے میری والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اور آپ یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام موحد ابو الانبیاء، توحید کی دعوت دینے والے، باپ توحید سے روکنے والے،
باپ بتوں کی عبادت کرنے والے، بت فروش، باپ بت فروش ہیں اور بیٹا بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والا ہے، اور باپ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنے والا ہے۔ اس قدر تصادم، اس قدر ٹکراؤ، لیکن پھر بھی اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ اے کافر، اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ اے گمراہ شخص، اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ اے منافق، یا کوئی بھی برا کلمہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان، یا ابتی، اللہ رب العالمین نے نقل کیا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابو جان آپ کیوں عبادت ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آگے پھر کئی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا یہی خطاب ہوتا ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ پھر والد کی طرف سے یہ جواب ہوتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ کی طرف سے یہ ڈانٹ ہوتی ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تم کو مار مار کے پتھر سنسار کر دوں گا۔ اس قدر سخت کلامی کا جواب ہوتا ہے باپ کی طرف سے۔ آج لوگ والدین کی نصیحتوں پر برگشتہ ہو جاتے ہیں، لوگ والدین اگر اچھی بات کہتے ہیں تو اس پر تیوری چڑھا لیتے ہیں، بھوے چڑھا لیتے ہیں اور ان سے سخت کلامی سے پیش آتے ہیں۔ ابراہیم کے بعد مشرک ہیں، توحید سے روکنے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ ورنہ مار مارے ختم کر دیں گے تم کو۔ جواب کیا ہوتا ہے ابراہیم کا؟ سلام علیک، اے میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، اے میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ یہ ہے ایک فرما بردار اولاد، حسن سلوک کرنے والی اولاد۔ جب اس قدر فرما بردار اور اولاد ہو، حسن سلوک کرنے والی اولاد ہو، تو کیوں نہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایسی ہی اولاد عطا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بڑھ کر، ان سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی، ایک قدم آگے چلنے والی اولاد عطا فرمائی، وہ ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ آتے ہیں اپنی اولاد سے کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل علیہ السلام فرما بردار اولاد جواب دیتے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین دنیا میں بدلہ دیتا ہے حسن سلوک کرنے والوں کو۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد فوت ہو گئے، وہ وقت جب آپ کو گود میں رکھ کے کھیلنے کا وقت تھا، سونے کا وقت تھا، ماں کی لوریاں سن کے سونے کا وقت تھا، وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ جاتا ہے اور آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے آپ کے بچپنے میں ہی اٹھ جاتا ہے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ وہ خوشیاں نہیں حاصل کر پاتے، وہ موقع آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن پھر بھی جو آپ کی مائیں تھیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، آپ ان کو وہی حق دیتے تھے جو ایک حقیقی ماں کو حق دینا چاہیے۔ دائی حلیمہ جب آتی تھیں تو آپ اماں اماں کہہ کر اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے کندھے پر سے چادر اتار کر زمین پر بچھا دیا کرتے تھے ان کو بیٹھنے کے لیے۔ اور ایمن آتی تھی تو ان سے کہتے تھے کہ امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیگر ماؤں کو محبت دیا کرتے تھے، اور اپنی حقیقی ماں سے تو کیا محبت ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت فرمائی اور اپنی ماں کی قبر کے پاس بے ساختہ رونے لگ گئے۔ جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، آپ کو دیکھ کر وہ بھی اپنے آنسوؤں کا باندھ نہیں روک پائے، وہ بھی بے ساختہ رونے لگے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ اجازت مانگی تھی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کر سکوں، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر میں نے اجازت مانگی کہ اللہ رب العالمین مجھے اتنی اجازت مل جائے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لوں، تو مجھے اجازت دی گئی۔ لہٰذا تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کرو، مقصد یہ نہیں ہے کسی خاص قبر کی زیارت کرنا، مقصد یہ ہے تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے، اس نیت سے تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور یہ بدیہی بات ہے کہ انسان کسی غیر کی قبروں کی زیارت کرے، کسی غیر کی قبروں کے پاس جائے تو وہ احساس پیدا نہیں ہوگا جو اپنوں کی قبر کے پاس جانے کے وقت احساس پیدا ہوگا کہ یہ ہمارے ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ ہمارے ہی ساتھ موجود تھے، لیکن آج یہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، یہ قبروں میں چلے گئے اور ایک دن ہم کو بھی یہاں پر لوٹ کے آنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس قدر اللہ رب العالمین مقام عطا فرماتا ہے حسن سلوک کرنے والوں کو۔ بڑا ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم کی روح سے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ اویس قرنی کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے تھے اور اللہ رب العالمین پہلے ہی ان کی دعا قبول فرما لیتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کون عمر؟ جو جنتی صحابی ہیں جن کے بے شمار فضائل ہیں، آپ عمر سے کس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں؟ جو صحابی نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے عمر، ایک شخص ہے جس کا نام اویس ابن عامر ہے، جو یمن کا رہنے والا ہے، قرن قبیلے کا ہے، قرنی ہے۔ اس کو ایک برس کی بیماری تھی، پریشانی تھی، جس میں برس کے داغ تھے، لیکن وہ اب برس کے داغ ختم ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر اس کے کمر پر آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ اس نے میری زیارت نہیں کی، وہ میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو اس کو شرف صحابیت مل جاتا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کی ایک بوڑھی والدہ ہیں، ایک بوڑھی ماں ہیں، اپنی ماں کی خدمت کو اس نے اس بات پر ترجیح دی اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ اے عمر، اگر وہ شخص تمہیں مل جائے، اس شخص سے تمہاری ملاقات ہو تو تم اس سے دعا ضرور کروانا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو وہ صلاحیت دی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھا لیتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو اے عمر، جب تمہارا معاملہ ایسے شخص سے ہو، اویس ابن عامر سے تمہاری ملاقات ہو، تو اپنے لیے دعا ضرور کروانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، ان کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اس وقت اویس ابن عامر یمن کے قبیلے سے آتے ہیں، ایک قافلے کی شکل میں آتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک صحابی کوئی شخص آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، وہ شخص جس کی آپ کو تلاش تھی وہ شخص آیا ہوا ہے، وہ مینا میں ٹھہرا ہوا ہے، خیمے کے اندر موجود ہے، وہ مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے سامنے ہی پیش کر دیں انہیں۔ کہا نہیں، اس شخص کا احترام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جس شخص کی اتنی آو بھگت ہوتی ہو، اس کے احترام میں ہم خود اس سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھتے ہیں خیمے میں جا کر کے لوگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہانڈی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم میں اویس ابن عامر کون ہیں؟ اویس ابن عامر چل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اویس ابن عامر ہوں۔ جی کہیے کیا فرماتے ہیں؟ کہا تم ہی اویس ابن عامر؟ کہا جی ہاں میں ہی اویس ابن عامر ہوں۔ کیا تمہیں برس کی ماری تھی اور وہ برس کی ماری دور ہو گئی اور تمہارے 1 درہم کے برابر نشان باقی؟ ہاں جی ایسا ہی میرے ساتھ ہے۔ کیا تمہاری والدہ ہیں؟ کہا ہاں میری والدہ ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر تم میرے لیے دعا کرو۔ کہا آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس قدر فضائل آپ کے ہیں، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ کہا میں تم سے یہ ہرگز نہ کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اگر اویس ابن عامر سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرنا، لہٰذا آپ میری دعا کر دیجئے۔ اویس ابن عامر کہتے ہیں ٹھیک ہے بتائیے کیا دعا آپ کے لیے کر دی جائے؟ آج ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ دنیا کی شہرتیں لوگ مانگتے، دنیا کا مال و دولت مانگتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیز دولت ہونے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ رب العالمین میرے گناہ معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، آپ صرف میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ مقام اویس قرنی کو کیوں ملا تھا؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ شرف صحابیت حاصل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا کہ اویس کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ پہلے اس کی پکار سن لیتا ہے، اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اویس ابن قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ یا رسول اللہ الگ الگ طرح کے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں انسان کے معاملات میں، بھائی بہن ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، اور ساتھ میں کام کرنے والے تجارت کے پارٹنرز ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، مسجد میں ملنے والے مصلیان ہوتے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ انسان صلح رحمی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اس بات کا کون مستحق ہے کہ میں اس کے سامنے مسکراؤں؟ میری مسکراہٹ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میری خوشی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے ہدیے تحفے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے فارغ اوقات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت بتاؤں؟ میرے علاج معالجے کے لیے میں جس شخص کا سب سے زیادہ خیال رکھوں وہ کون ہے؟ میں کن کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ سب سے زیادہ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون؟ یہ سارے تعلقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، لیکن نگاہ رحمت کس پر پڑتی ہے؟ قال امک، تمہاری ماں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری ماں، اگر تمہاری مسکراہٹ صرف ایک مسکراہٹ ہے تو سب سے پہلا حق تمہاری ماں کا ہے، تمہیں دینے کے لیے کوئی ایک ہی ہدیہ اور تحفہ ہے تو اس پر سب سے پہلا حق تمہاری ماں کا ہے، اور اگر تمہارے پاس ہفتے میں چھٹی کا ایک ہی گھنٹہ ہے تو سب سے پہلا حق تمہاری ماں کا ہے۔ قال امک، قال ثم من، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں، اس قدر درجہ ہے والدہ کا، پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ قال امک، پھر تمہاری ماں۔ یہ درجہ ہے والدہ کا، 3 درجہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں، آپ دیکھیے 3 مقام یہاں پر دیا جا رہا ہے ایک عورت کو، ایک خاتون کو۔ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارے والد کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ انسان جس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن سب سے پہلا حق ماں کا، دوسرا حق بھی ماں کا، تیسرا حق بھی ماں کا، چوتھا درجہ ہے والد کا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو محنت، مشقت، تکلیف برداشت کرتی ہے تو وہ ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یہ میری وصیت ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے حمل کے وقت، وہ ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے بچے کو جنتے وقت، یہ تکلیف ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں خراسان سے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر لاد کر لا رہا ہوں، اور میں نے اسی حالت میں اپنی ماں کو مناسک حج بھی ادا کروا دیا، عمرہ کیا، طواف کیا، ساری چیزیں میں نے کی۔ آپ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ سنو، ماں، بچہ جنتے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، عمل کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا ایک حصہ بھی تم نے ادا نہیں کیا ہے، اس تکلیف کے ایک حصے کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے والدین کا مقام۔ آپ کتنی ہی ان کے ساتھ انہیں سلوک کرنے لیکن آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یقیناً والدہ کی زیادہ محنت اور مشقت ہوتی ہے، لیکن باپ کا مقام بھی کم نہیں ہوتا۔ اگر والدہ محنت اور مشقت برداشت کرتی ہے تو والدین کا مقام یہ ہے کہ والد سورج کی طرح ہوتا ہے اور ماں چاند کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا 11 تارے اور چاند اور سورج کو دیکھا تھا۔ چاند اور سورج سے مراد جب ان کی خواب کی تعبیر مکمل ہوئی تو چاند اور سورج سے مراد کون تھے؟ ان کے والدین۔ والد سورج کی طرح سے ہوتا ہے، جس طرح دن میں وہ محنت مشقت کرتا ہے، ایک ایک پائی جمع کر کے آپ پر خرچ کرتا ہے، علاج معالجے کے لیے آپ کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اور پھر ماں چاند کی طرح ہے، جس طرح رات میں چاند آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، روشنی دیتا ہے، ماں کا مقام بھی ویسے ہی ہے۔ جس طرح سے ماں رات میں محنت اور مشقت برداشت کرتی ہے، آپ کو اگر وہ بستر گیلا ہو جائے تو گیلے بستر پر خود سو جائے گی اور سوکھے بستر پر آپ کو سلائے گی۔ وہ دونوں رات بھر جاگتے ہیں تاکہ آپ سکون سے سو سکیں، وہ دونوں رات بھر محنت اور مشقت کرتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو چین اور سکون ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں اولادیں بعد میں بھول جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ والدین کا مقام ہے جو قرآن اور حدیث نے دیا، یہ والدین کا مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ حسن سلوک کے جو حقدار ہیں وہ والدین ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی خدمات کو میں اپنے الفاظ میں جو بیان کر دوں وہ شاید اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے، بہت زیادہ الفاظ چاہیے، بہت سارے اوقات چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان ساری خدمتوں کو سامنے کر کے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ جس نے اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہو تو والدین کی رضامندی میں تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی، رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آپ ڈھیر ساری عبادت کر لیں، دنیا سے ایک دم منقطع ہو جائیں، اور آپ کہیں کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بہت بڑا زاہد ہوں، اور اپنے والدین کا آپ حق ادا نہ کریں، یقین مانیے آپ نے اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کیا۔ آپ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں رہ کر سارے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ کو اللہ رب العالمین کا بھی حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انسان دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، بالکل سارے حقوق سے وہ عزلت اختیار کر لے، الگ تھلگ ہو جائے۔ نہیں، دنیا میں رہ کر ہی آپ کو اس طرح سے سارے حقوق ادا کرنا ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ انہی کانٹوں کے بیچ سے آپ کو نکلنا ہے اور اپنے دامن کو بچا کر نکلنا ہے۔ لہذا یہ والدین کا مقام ہے، اور اگر والدین کے حسن سلوک کے ساتھ کہ یہ مقام ہے، یہ اہمیت ہے، تو میرے بھائیوں لعنتیں بھی ایسے شخص کے لیے ہے، لعنتیں بھی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے والدین کو پاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتے، جنت نہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خواہ آلود ہو، وہ برباد ہو، تباہ و برباد ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو، اس کی ناک خواہ آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی ناک خواہ آلود ہو؟ قال من ادرک والدیہ احدہما او کلیہما ولم يدخل الجنہ، کہ وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت، والدین کو پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکے۔ لہذا والدین یہ جنت کا دروازہ ہیں، اور اس شخص سے بد نصیب کون ہوگا جن کے وہاں جنت کے دروازے موجود ہوں، جن کے وہاں جنت میں داخل ہونے کے ذرائع موجود ہوں، لیکن وہ ان کی قدر شناسی نہ پہچان سکے، وہ ان کی قدر نہ پہچان سکے، وہ ان کی اہمیت کو نہ جان سکے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج لوگ اس چیز سے بالکل بے خبر ہو چکے ہیں، یا تو وہ یہ چیزیں جانتے نہیں، یا وہ چیز جاننے کے باوجود بھی ظلم کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ والدین کی حیثیت سے ہیں تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا مقام ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اگر آپ لڑکے کی حیثیت سے ہیں، والد کی حیثیت سے ہیں، تو ان پیغامات کو سن کو ابھی سے آپ اس نے سلوک کرنے لگ جائیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، یقیناً اس نے سلوک کرتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مان لیجیے اگر کہیں دور رہتے ہیں، کہیں الگ رہتے ہیں، یا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو کوئی پریشانی اگر والدین کو آ جائے تو وہ پریشانی دور کر دی۔ مان لیجیے کمرے میں کوئی پریشانی ہے تو اس چیز کو ختم کر دیا، دوا علاج کا مسئلہ ہے دوا وغیرہ پہنچا دی، ساری چیزیں پہنچا دی، پیسہ وغیرہ دے رہے ہیں۔ یقیناً میرے بھائیو یہ حسن سلوک ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، لیکن اس جذبہ محبت کا کیا جو جذبات والدین آپ کے لیے رکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس جذبہ محبت سے وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، جس جذبہ محبت سے وہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں، جس جذبہ محبت سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، باتیں کریں، لیکن یہ ساری چیزوں سے انسان اپنے والدین کو محروم کر دیتا ہے، اور ساری سہولیات پہنچا کر بھی ان سے ملاقات نہیں کرتا، ان کے سامنے نہیں بیٹھتا، ان کو وقت نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا جو والدین اس طرح سے ہیں کہ ابھی وہ والدین کی حیثیت سے ہیں، ان کے ہی بچے ہیں، اور وہ خود صاحب، وہ خود کسی کی اولاد ہیں، ان کے والدین بھی زندہ ہیں، تو اپنی اولاد کو بتائیں یہ چیز۔ یقیناً اگر جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ بھی کریں گی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اللہ رب العالمین دنیا میں ہی بدلہ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے بابان معجلان فی عقوبتہما البغی والعقوق، کہ دو بڑے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ظلم کرنا، زیادتی کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر آپ والدین کے ساتھ ظلم کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو یقیناً آپ کی بھی نافرمانی کی جائے گی، اور یہ حقیقی چیز ہے کہ انسان جو کرتا ہے دنیا میں ہی اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو اللہ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا، اور وہ اس کو تعلیم دیں گے تو یقیناً آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں گی۔ اور انسان دیکھتا پریشان رہتا ہے، مصیبت میں ہے کہ بھائی کبھی مال کم ہو گیا، مال چوری ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ انسان غور کرے آخر کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی۔ صحیح حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی وان ينسأ له فی عمری فلیصل رحمہ، کہ جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اور اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کی عمر بڑھ جائے تاکہ وہ صلہ رحمی کر سکے، تو ایسے شخص کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں۔
آپ حسن سلوک کریے، آپ کے مال میں کشادگی ہوگی، آپ کی عمر میں درازی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کے مقام کو سمجھ کر ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس خدمت کے ذریعے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ہاں بارگاہ میں موجود ہوں اور اللہ رب العالمین ہم کو جنت نوازے اور ہم جنت میں داخل ہو سکیں، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے کہ ان کا قرض دور ہو جائے، اور جو ہم میں سے فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔